اب ان موقعوں پر جمع کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان موقعوں پر جمع کرنے کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے کہ تھوڑا سا، چاہے وہ اسلامی سال ہو، چاہے وہ مہینے کا اختتام ہو، ہفتوں کا اختتام ہو، دن کا رخصت ہونا ہو، تھوڑا سا اپنا احتساب اور اپنا جائزہ کہ زندگی کے اتنے سال کس قدر تیزی کے ساتھ گزر گئے، اور میں نے اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی۔ بالکل صاف بات دوستو، بیانات تو امت سن رہی ہے، کر رہی ہے، مسئلہ ہماری زندگیوں کا ذرا سا دیکھیں تو صحیح کہ زندگی کے اتنے سال گزر گئے، ہم اس دنیا میں آئے تھے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے، ہم نے اب تک اپنی اس دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ سال گزر رہے ہیں، زندگی گزرتی جا رہی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز کو بقانی، یہ ساری کی ساری دنیا اللہ ایک دن اسے ختم فرمائیں گے، باقی رہنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ الاول فلیس قبلک شیء والآخر فلیس بعدک شیء، ایسے اول ہیں ابتدا سے پاک، ایسے اخیر ہیں کہ انتہا سے پاک، باقی ساری دنیا کے لیے میرے رب نے فنا کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس وقت تھوڑا سا میرے دوستو احتساب کہ ہماری زندگی کا اتنا لمبا، زندگی کا اتنی بڑی مدت کیسے گزر گئی میرے بھائیوں، کہ ہم اپنی آخرت کو اگنور کیے ہوئے ہیں، دنیا سے ہم نے ایسے دل لگایا ہے جیسے اس دنیا کو کبھی چھوڑنا ہی نہ ہو۔ قبرستان جا کر دیکھے میرے بھائیوں، کتنے لوگ تھے جو 2022-21 میں ہمارے ساتھ تھے، 21 میں وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن 22 میں وہ زمین کے پیون بن گئے، قبروں میں جا کر سو گئے، دنیا چھوٹ گئی، وہ اپنی قبر کی منزل میں جا کر پھنس کر رہ گئے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اب تک اپنی آخرت کی کیا تیاری کی ہے؟ قبرستان جاؤ، فرمایا قبر کو جب مٹی دی تو کہلوایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہمارا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی دعا ہے قبر کو مٹی دینے کی، حالانکہ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اللہ جھنجھوڑتے ہیں قبر پر مٹی دینے والے کو۔ یاد رکھ، آج تو قبر کو مٹی دے رہا ہے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور یاد رکھ اس بات کو کہ تجھے دوبارہ لوٹنا ہے اسی مٹی میں۔ اور پھر مسئلہ ختم نہیں ہے، فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ میں بمبئی کے نوجوانوں سے اکثر کہتا ہوں کہ نوجوانوں، اگر مر جانا ہوتا تو میں تم سے کہتا انجوائے کرو، چھوٹی سی زندگی ہے، جو چاہے کر گزرو، آخر مر تو جانا ہے۔ لیکن میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، مر کر مرنا نہیں ہے، بلکہ مر کر ہر انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اپنے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ 7 باتوں پر ایمان لانا فرض ہے، اس میں یہ بات پر بھی ایمان لانا فرض ہے والبعث بعد الموت، کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مجھے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے، کوئی ہے حساب لینے والا، کوئی ہے دیکھنے والا، زندگی کی ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ بھائیوں، آج ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کون دیکھنے والا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمارا بھائی کہتا ہے میری لائف ہے، میں جیسے چاہے زندگی گزاروں۔ نہ، یہ مسلمان کے جملے نہیں ہو سکتے کہ تیری زندگی، تیری لائف، تیری مرضی کہ نہیں، رب کریم نے ایک امتحان کے لیے تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور زندگی کی ایک ایک چیز محفوظ کی جا رہی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر کوئی خیر و بھلائی کرے گا، کل اس کا اچھا بدلہ تیرے لیے ہے۔ ذرے کے برابر کوئی برائی کرے گا، کل قیامت کے دن اس کے لیے برا بدلہ ہے۔ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 فرشتے ہیں جو تمہاری زندگی کی ہر بات کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ تو ختم ہو گیا؟ کہا نہیں، پھر تیرے اعضاء و جوارح یہ خود تیرے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے مجھ سے یہ جو تیرے تھم اور تیری انگلیاں، یہ جو اینڈرائیڈ پر اور موبائل کی اسکرین پر یہاں وہاں دوڑتی تھی، تنہائی میں جو چاہتا تھا دیکھتا تھا، یہ کل خود اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے کہ یہ مجھ سے یہ گناہ کر لیا کرتا تھا۔ کہ ختم ہو گیا؟ کہ نہیں، ابھی باقی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس جگہ پر تو گناہ کیا کرتا تھا وہ جگہ تیرے خلاف گواہی دے گی کہ اس نے مجھ پر یہ گناہ کیا تھا۔ میرا نوجوان سمجھتا ہے میں بیڈ روم میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں دیکھنے والا۔ کہ نہ، تو 7 زمینوں کے نیچے چلا جا، 70 کمروں میں تو بند ہو جا، تیرے رب کی عزت و جلال کی قسم، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ تیرا اور میرا مالک تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ کیسا دیکھ رہا ہے؟ کہ ان ربک لبالمرصاد، جیسے شکاری کمان میں تیر لگا کر شکار کے وقت
شکاری کو دیکھتا ہے کہ اس کی پلک بھی نہیں جھپکتی. مفسرین فرماتے ہیں تیرا رب ہر وقت تجھے اس طرح دیکھ رہا ہے. پھر ختم ہو گیا کہ نہیں، اس کے آگے اور بھی نظام ہے. زندگی محفوظ کی جا رہی ہے. ہر ایک کو کل قیامت کے دن رب کے دربار میں پیش ہونا. میرے بھائیوں، یہاں کوئی بیان سنانے کے لیے نہیں جمع کیا گیا. یہ اتنا بڑا مجمع، یہ اتنی بڑی مسجد اس وقت پوری بھر چکی ہے. میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آئے ہو یہ سوچ کر آئے ہو کہ بیان سن کر چلے جائیں گے. نہ، یہ پورا مجمع یہاں سے نیت کرے کہ زندگی کا ایک اور سال، چاہے وہ شمسی سال تھا رخصت ہوا، ایک اور سال کم ہو گیا. دیوار حیات میں ایک اینٹ اور گر گئی، موت سے اور قریب ہو گیا. پتہ نہیں ہم میں سے کس کا یہ 2023 آخری سال ہو. کون سی گلی میں زندگی کی پتہ نہیں آخری شام ہو جائے. کب محبت کرنے والے رشتہ دار، یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ملفوظ ہے. فرماتے تھے میرے دوست، وہ کون سی مجلس ہوگی، وہ کون سا بیان ہوگا، وہ کون سا دن اور رات کا رخصت ہونا ہوگا، وہ کون سا ہفتہ اور مہینہ اور سال کا رخصت ہونا ہوگا جو تجھے جھنجھوڑے گا اور تو غفلت کی نیند سے جاگے گا. فرماتے ہیں میرے دوست، ہو سکتا ہے تیرے کفن کا وہ کپڑا جس میں لپیٹ کر تیرے محبت کرنے والے رشتہ دار تجھے قبر میں دفنا دیں گے، ہو سکتا ہے وہ کفن کا کپڑا مارکیٹ میں فروخت ہونے کے لیے آ چکا. پتہ نہیں میرے بھائی کتنے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، کیسے جلدی رخصت ہو گئے. پچھلے 3 سالوں نے تو بہت کچھ دکھایا ہے، لیکن کوئی دیکھنے والا تو ہو، کوئی عبرت حاصل کرنے والا تو ہو. اتنے حالات کو دیکھنے کے بعد، مسجدوں کے بند ہونے کو دیکھنے کے بعد، مشاعر کے سونے ہونے کو دیکھنے کے بعد، حج جیسے عمل کے رک جانے کو دیکھنے کے بعد، علماء کی کثرت سے اموات کے بعد، ہم نے پچھلے 3 سالوں میں کیا نہیں دیکھا. لیکن دوستو، ہماری زندگیاں جہاں تھی وہاں ہے. کوئی اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. یہ آج کی مجلس ہمارے بڑوں نے اسی لیے کہ کوئی تو آئے ذرا اکیلے میں دعا کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر کہ ہے زندگی کس قدر میرے دوستو دوڑ رہی ہے زندگی. اس قدر تیزی کے ساتھ ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. پتہ نہیں کب جنازہ اٹھ جائے دوستو، کب قبر کے حوالے کر دیا جائے. 2023 مکمل کر سکیں گے نہ ہو تو بہت لمبا ہے 23 تو. ابھی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ، میں بیان کے بعد گھر پہنچ سکوں گا نہیں پہنچ سکوں گا، یہ میرے رب کے علم میں ہے. وہ جانتا ہے کب جانا پڑے. ہم سمجھتے ہم تو بیان سننے آئے ہیں، کوئی بات سنا تو نہیں. دوستو، اس وقت زندگیوں کے بدلنے کی ضرورت ہے. رب کریم کی عزت کی قسم، یہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی جب موت کا وقت آئے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ افسوس کے ساتھ کہے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا